پاکستان میں موجود اصل جمہوری لوگوں نے میاں نواز شریف کا یہ چہرہ پہلی دفعہ نہیں دیکھا۔ 1985 سے لے کر آج تک میاں نواز شریف کی یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی شکل بارہا اصل جمہوری لوگ، جمہوریت پسند لوگ پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پی ٹی آئی نے بغیر کسی نشان کے، بغیر اپنے نشان کے اتنی بڑی فتح حاصل کر لی تو سبھی علانیہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف پی ٹی آئی کو ویلکم کرتے، انہیں کہتے کہ آؤ ہم آپ کے لیے پارلیمنٹ کا دروازہ، پارلیمنٹ کا گیٹ خود اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہیں، آؤ اور راج کرو، کیونکہ عوام آپ کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف نے، ہارے ہوئے نے، جیت کی، فتح کی تقریر کر دی، اور یہ شکل، یہ صورت، یہ مکاریت، یہ شیطانیت، یہ بزدلانہ تقریر میاں نواز شریف کی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بارہا ہو چکی ہے۔ بی بی شہید بے نظیر بھٹو پر طرح طرح کے وار کر کے، ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر میاں نواز شریف اس طرح کی کئی تقریریں کر چکے ہیں۔ لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل گیا ہے، بہت سا پانی بہہ گیا ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں ایک جنگ ہے، اور شدید جنگ ہے۔ بلاول بھٹو کا موقف آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ کون کون سے وکلا ہیں جو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے کسی نہ کسی لیڈر کو وزیر اعظم بنوانے کے خواہش مند ہے۔ میں ہوں سرفراز صفی، اور سب دوستوں کو السلام علیکم۔ جن جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جسے چیئرمین بنایا گیا ہے نا پی ٹی آئی کا، گوہر علی خان، یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹ ہیں۔ ایجنٹ کا لفظ چلو برا ہوگا، نکال دیتے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھنے والا یہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا۔ کون نہیں جانتا لطیف کھوسہ نے اپنی ساری زندگی کی سیاست پیپلز پارٹی کے ساتھ کی۔ پیپلز پارٹی نے اسے یہ عزت دی کہ بی بی جب بھی لاہور آتی تھی، شہید بی بی، تو وہ کھوسہ ہاؤس میں قیام کرتی تھی، اور یا پھر کبھی کبھار وہ سینیٹر جو ہے یہاں لاہور میں تھے، وقار کے والد، ان کے گھر میں قیام کرتی تھی، گلزار ہاؤس میں، سینیٹر گلزار کے گھر میں قیام کرتی تھی۔ اعتزاز احسن کو کون نہیں جانتا کہ اس نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی سیاست کی۔ پیپلز پارٹی نے اسے بارہا بڑی بڑی وزارتوں پر رکھا، اور پیپلز پارٹی کے اندر اس کا ایک مقام اور رتبہ ہمیشہ رہا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ جو نئے پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، اظہر صدیق وکیل ہیں، یہ سارے وکلا ہیں، لطیف کھوسہ ہو، اعتزاز احسن ہو، گوہر علی خان ہو، یا اظہر صدیق۔ اظہر صدیق بھی کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی مل جائے اور ایک بڑی حکومت تشکیل دے دے۔ اور اظہر صدیق کا موقف آپ دوستوں نے ضرور سن لیا ہوگا دنیا نیوز پر۔ انہوں نے واشگاف کہا ہے کہ ہم بلاول کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں۔ علی ظفر ایس ایم ظفر کے بیٹے ہیں۔ ایس ایم ظفر ایک بڑے قانون دان تھے، اور علی ظفر بھی کچھ کم قانون دان نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی یاری رہی ہے ہمیشہ، اور پی ٹی آئی کے بھی سرگرم وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر ایک بڑی حکومت بنا لے۔
بہت سارے وکلاء، ان نون پرسنالٹیز یہ الیکشن جیتے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، مختلف نشانات سے، آزاد حیثیت سے، لیکن وہ ہے سارے کے سارے پی ٹی آئی کے بندے. وکلا کی یہ ایلیٹ کلاس ہے جو یہ چاہتی ہے بما بابر اوان وہ بھی پی ٹی آئی سے نکل کر، پیپلز پارٹی سے نکل کر پی ٹی آئی میں آئے، لیکن نرم گوشہ آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے ان کا، اور پیپلز پارٹی کے لیے ہے. ایک بات میں اپنے بارہا ولاگس میں کہہ چکا ہوں کہ جیالہ اس طرح کی بلا ہے یا اس طرح کی چیز ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائے، کسی اور پارٹی میں چلے جائے، اندر سے وہ جیالہ ہی رہتا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگوں کی تربیت اس طرح کی ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے باوجود پیپلز پارٹی چھوڑ نہیں چکے ہوتے. اظہر صدیق کی مثال سامنے ہے، اعتزاز احسن کی مثال سامنے ہے، لطیف کھوسہ کی مثال سامنے ہے، بابر اعوان کی مثال سامنے ہے، اور سب سے بڑھ کر گوہر علی خان کی مثال سامنے ہے کہ یہ آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے حکومت بنانی ہے، نہ کہ ہم کچھ اور کریں. دوسری طرف مار دھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے میاں نواز شریف نے، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے نئے ایم این ایز کو خریدنے کی کوشش کی ہے. اکا دکا کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا. مریم نواز نے وہ شیخ روحیل اصغر کے مقابلے میں جس نے الیکشن جیتا، اس ایک بندے کو پی ٹی آئی چھڑوا کر نون لیگ میں لائی ہے، لیکن اس سے پی ٹی آئی کو کسی طرح کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. البتہ مریم نواز شریف کا چہرہ بھی عوام کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں. یہ تو مکار ہے، یہ تو فنکار ہے، یہ تو ہار کر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی اس ہار کو ہار میں ہی تبدیل رکھنا ہے. اور اب وہ دن نہیں آنے اس ملک میں کہ لوٹوں لٹیروں کی سیاست ہوتی رہے. پی ٹی آئی کے بہت سارے جو بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، انہوں نے جیلیں تو کاٹ لی، انہوں نے ہر طرح کا تشدد تو سہ لیا، لیکن انہوں نے کسی طرح کی پریس کانفرنس نہیں کی جن میں علی محمد خان کا نام بھی بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے لیا جا سکتا ہے. ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو علی محمد خان کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اسی لیے بلاول بھٹو کی خواہش ہے اور اپنے باپ سے یہی لڑائی ہے کہ خود وزیر اعظم بننے کی بجائے بلاول کہتا ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے ابا جی علی محمد خان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے. ابا جی ابھی تک سیاست کر رہے ہیں، ابا جی ابھی تک بندے گھیرنے کی کوشش میں ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والا ڈائلاگ سب نے سن لیا ہوگا، جس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ابا جی نے کہا کہ نہیں، میری تو سینٹرل کمیٹی اعلان کر چکی ہے کہ اسی بلاول نو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ جواب تھا مسلم لیگ نون کو صاف صاف کہ آپ کا شہباز شریف ہمیں قبول نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو یہ آپشن بھی دیا کہ 2.5 سال آپ حکومت کر لیں اور 2.5 سال ہمیں وزیر اعظم بنا دیں، جس پر پیپلز پارٹی کا جواب یہ تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے، ہم آپ کی حکومت بنوا دیں گے، لیکن آپ کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ سے کوئی وزارت نہیں لیں گے، کوئی مشاورت نہیں لیں گے، کوئی ہمارا وزیر مشیر نہیں ہوگا. آپ حکومت کر کے دیکھ لیں. پنجابی میں اسے کہتے ہیں کہ اپنا چال آ کے دیکھ لو. مطلب تہاڈے کو یہ حکومت چلنی نہیں. جب اس طرح کی کمزور حکومتیں بنیں گی تو پاکستان کی معیشت کسی بھی طرح سے کنٹرول نہیں ہو سکے گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، دعویٰ سبھی کا ہے. پیپلز پارٹی نے یہ جنگ لڑ کے دکھائی تھی بہت عرصہ، بہت لمبا عرصہ. مسلم لیگ نون نے جناب باجوہ سے جواب مانگا تھا، گجرانوالہ کے جلسہ میں جناب فیض سے جواب مانگا تھا اور ووٹ کو عزت دو کی بات کی تھی. بڑا سنہری موقع تھا کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی جیت پر واشگاف اعلان کرتے
اپنی شکست تسلیم کرتے اور کہتے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں، اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، اسٹیبلشمنٹ خود ہی ناکام ہو جاتی ہے، سارے جوابات مل جاتے ہیں، کوئی بھی کسی کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہ ہوتا، کوئی بھی کسی کو ورغلانے کی پوزیشن میں نہ ہوتا، کوئی بھی کسی کے سامنے بریف کیس کھولنے کی، نیا چھانگا مانگا لگانے کی، نئے مری کے ہوٹل سجانے کی کوشش نہ کرتا، اور یہاں جمہوریت اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑی ہو جاتی، فیل ہو جاتی ساری ایجنسیز، اور فیل ہو جاتی اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی پاکستانی سیاست پر طاقت استعمال ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو جاتی، کوئی سازش، کوئی اقتدار کی غلام گردشوں میں ہونے والی کوئی سازش کامیاب نہ رہتی۔ کیا اسٹیبلشمنٹ پوری پیپلز پارٹی کو اٹھا سکتی تھی؟ نہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ پوری مسلم لیگ نون کو اٹھا سکتی تھی؟ نہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک بڑی جنگ لڑ کے دکھائی ہے۔ یہ جنگ، یہ الیکشن مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نہیں تھا پی ٹی آئی کا، سچی بات ہے، یہ الیکشن عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے درمیان تھا، اور یہ جنگ، یہ الیکشن عمران خان جیت گیا اور جنرل عاصم منیر ہار گیا، سیدھی بات ہے، سچی بات یہی ہے۔ اب بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ابا جی چھڑ دو ساریاں شرارتاں، چھڑ دو ساریاں حماقتاں، چھڑ دو ایک زرداری سب تے پاری والا معاملہ، چھڑ دو کسی قسم کا عہدے کا لالچ، اور آؤ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہم جمہوریت پسند ہے تو پھر پی ٹی آئی جمہوری طریقے سے جیت چکی ہے، آئیے ان کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں حکومت بنانے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے وکلاء اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ، علی ظفر، گوہر علی خان جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اظہر صدیق اور بابر اعوان، ان سب کا موقف یہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ دیں اور بلاول بھٹو زرداری کو ہم وزیر اعظم بنا لیں۔ آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں بہت سارے فیصلے باہر آنے ہیں، وہاں شنوائی یہی ہے کہ بلاول بھٹو ایک بڑی تقریر کرنے والے ہیں، سب کو جمہوریت کا سبق دینے والے ہیں، سب کو یہ بتانے والے ہیں کہ ان کی ماں جب ہار جاتی تھی شدید دھاندلی میں جھرلو پھرتا تھا تو وہ پھر بھی کہتی تھی کہ ہمیں جھرلو سے ہرا دیا گیا، ہمیں دھاندلی سے ہرا دیا گیا، لیکن ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت پر ہی پورے کا پورا ایمان لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، ہم ریزائن نہیں کریں گے، اور ہم اسمبلی میں بیٹھ کر اس ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں گے۔ یہی بلاول بھٹو آج کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اپنے ورکرز کو، اپنے لیڈرز کو ایک بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کروانے کی کوشش میں ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ چپکے سے خفیہ طریقے سے گوہر علی خان، اعتزاز احسن، علی ظفر، اظہر صدیق، بابر اعوان اور لطیف کھوسہ کی معاملات چل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اندر کھاتے رابطے میں ہے، اور یہ رابطہ کیا رنگ لاتا ہے یہ بھی آنے والا وقت بتا دے گا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے ضرور سبسکرائب کرے۔ اس آس اور امید کے ساتھ آج کا ولاگ میں ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ ملک جمہوری ہے تو پھر جمہوریت کا ثمر ہمیں ملنا چاہیے۔ پی ٹی آئی جیت چکی ہے، باقی سب کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے سب کے لیے کہ اگر ان کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر یہاں لوٹاکریسی اور ہوتی ہے۔ اس لوٹاکریسی سے ہم نے بچنا ہے، اور پاک ہونے کے لیے، اس لوٹاکریسی سے باہر نکلنے کے لیے یہ سب سے حسین اور سب سے خوبصورت موقع ہے۔ اللہ حافظ۔